من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں انسان کے پاس ملکانی دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ اور وہ اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، من ربک تیرا رب کون ہے؟ فیقولو تو وہ کہتا ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہ پھر وہ دونوں سے پوچھتے ہیں، ما دینک تیرا دین کیا ہے؟ فیقولو تو وہ کہتا ہے، دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہ پھر وہ دونوں سے پوچھتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قال فیقول تو کہا وہ کہتا ہے، ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فیقولانی پھر وہ دونوں کہتے ہیں، وما یدریک تجھے کیسے پتا چلا؟ فیقول تو وہ کہتا ہے، قرأت کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت تو میں بھی تو میں اس پر ایمان لایا۔ آمنت باللہ جیسے ہم کہتے ہیں تو فآمنت بھی تو میں اس پر ایمان لایا، وصدقت اور میں نے تصدیق کی۔ رواہ ابو داود۔ قبر میں بندے سے جو سوالات کیے جائیں گے اس حدیث میں ان سوالات کا ذکر ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہے اس حدیث میں جو سوالات آئے ہیں وہ سب کے سب تقریباً آپ کہہ لیں کہ جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہی ہیں، ان کے جوابات بھی جملہ اسمیہ میں ہی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے اور سوال کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس پہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے ٹیکسٹ کو آپ مزید بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، یہاں ایک بات سمجھ لیں۔ پہلی بات کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ قلم ہے؟ تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہاں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم ذیشان ہو؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کلیئر ہوگی نا بات؟ یعنی یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، اور ایک سوالات وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے لیے آپ کو
وضاحت کرنی پڑتی ہے، تفصیل سے جواب دینا پڑتا ہے۔ مثلا میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہاں یا نہیں، آپ جواب میں اپنا نام بتائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہیں گے ہاں یا نہیں، آپ جگہ بتائیں گے جی میں اس جگہ پہ رہتا ہوں۔ تو مختصراً سوالات دو طرح کے ہیں، ایک سوالات وہ ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں، اور دوسرے سوالات وہ ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں نہیں دیں گے، بلکہ ان کے لیے آپ کو جو ہے وہ وضاحت سے بات کرنی پڑے گی۔ تو پہلی قسم کے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے عربی زبان میں حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ استفہام آپ کو پتہ ہے سوال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حروف استفہام، استفہام کے حروف، استفہام کے جو حروف ہیں وہ دو ہیں، آ اور حل۔ یہ آپ کے حروف استفہام ہے۔ ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے آپ آ یا حل استعمال کریں گے۔ اور سوال کے لیے آپ کو پتا ہے جو بھی لفظ ہوتا ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں ان کی۔ دیکھیں ایک سادہ سا جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ اب میں اسے سوالیہ بنانا چاہتا ہوں، اور سوال بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ قلم ہے؟ تو اس کے لیے میں جملہ اسمیہ کے شروع میں حمزہ استفہام کہلاتا ہے یہ لگا دوں گا، تو کیا بن جائے گا؟ اھذا قلم، اھذا قلم۔ تو آپ کا جواب اگر ہاں میں ہوگا تو آپ کہیں گے نعم، یس، جی ہاں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں اھذا کتاب، تو آپ اس کا جواب دیں گے نہیں، تو نہیں میں جواب کے لیے آپ لا استعمال کریں گے، ٹھیک؟ میں نے آپ سے پوچھا جی اھذا کتاب، آپ کہیں گے لا، نہیں، ھذا قلم، ٹھیک ہے نا؟ یعنی لا جو ہے وہ اب نو کے لیے سمپل آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پہلے بھی آپ لا پڑھ چکے ہیں، بہت سارے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں نا، تو یہ والا لا سمپلی نو کے لیے نہیں، نو، ھذا قلم۔ میں پوچھتا ہوں انت حامد، میں نے سے پوچھا کیا تم حامد ہو؟ تو یہ کہہ رہے ہیں لا، نہیں، انا دانش، میں دانش ہوں۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل والی چیز نہیں ہے۔ ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے آپ حروف استفہام استعمال کریں گے، اور حروف استفہام کتنے ہیں؟ دو، کون کون سے؟ آ اور حل۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے دونوں استعمال ہوئے ہیں، اور اوپن ہے ترکیب، آپ آ بھی استعمال کر سکتے ہیں، حل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آگے جو آپ بڑی بکس پڑھیں گے اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حل کہاں کہاں استعمال ہونا ہے، آ کہاں کہاں استعمال ہونا ہے۔ فی الحال اس وقت جو ہے آپ سوالیہ بنانے کے لیے جملے کو آ اور حل دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اس میں مزید میرا خیال ہے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ